الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اسلام انصاف فراہم کرتا ہے، عدل فراہم کرتا ہے۔ ایک معاشرے میں جب بہت سارے افراد رہ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ انسان ہے، انسان سے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے۔ تو شریعت چونکہ انصاف فراہم کرتی ہے، اس لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ انسان کو کہ اگر کسی پر زیادتی ہو گئی، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا، وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جتنی زیادتی ہو جائے اتنے ہی بدلہ لینے کا حق انسان کے پاس ہے، لیکن ساتھ شریعت ہمیں یہ بھی حکم کرتی ہے کہ اگر تم معاف کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا۔ یہاں پر قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو کتنا اجر ملے گا جو معاف کرے گا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے اس کا اجر، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو یہاں پر بیان ہی نہیں کیا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، مقتول ان کے بارے میں تم پر قصاص واجب کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد کو، غلام کے بدلے میں غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر فرمایا اگر کسی کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے فاتباع بالمعروف، تو اس کو چاہیے کہ بھلائی کے ساتھ پیروی کرے، فاداء الیہ باحسان، اور اس مقتول کے ورثہ کو خون بہا اچھی طریقے سے ادا کرے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مقامات پر اللہ جل جلالہ نے عفو درگزر کی فضیلت بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ 10 ہجری میں
جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اہل طائف کو دعوت دی، اللہ کی طرف ان کو بلایا، لیکن وہاں سے کیا بدلہ ملا، کیا ریئیکشن ہوا، وہ آپ سب حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ بجائے یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا۔ واپسی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں تھوڑے دیر کے لیے پناہ لی۔ وہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دیکھی تو ان کو بھی ترس آیا، اور ایک گچھا انہوں نے بھیجا انگور کا، عداس کے نام ایک غلام تھا، اس کے ہاتھ بھیجا۔ خیر وہ ایک لمبی تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرن المنازل، جس کو قرن الثعالب بھی کہا جاتا ہے، آج کل جو اہل طائف کے لیے میقات ہیں کہ طائف سے اس طرف جو لوگ ہیں اگر وہ عمرے کی نیت سے جائیں گے تو یہاں سے ان کو احرام باندھنا پڑے گا۔ یہاں پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کیا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو جو پہاڑوں کا فرشتہ ہیں ان کو حکم کریں تو یہ دونوں طرف سے جو طائف کے اطراف میں پہاڑ ہے ان کے اوپر گرا کے ان کو پیس ڈالیں۔ لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن میں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ شرک ختم فرمائیں گے، یہ لوگ موحد بنیں گے، اسلام لائیں گے۔ وہی ہوا آج کل طائف میں کسی مشرک کا نام تک ہے۔ طائف آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگوں نے بڑا شہر بن چکا ہے، لیکن سارا اسلام ہی اسلام ہے۔ اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کون سا ظلم تھا، کون سی زیادتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا گیا، مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ لیکن اس کے بعد ہجرت کے 8 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اس وقت کیا فرمائے؟ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا، جہاں سے مسلمانوں کا لشکر گزر رہا تھا، تو مختلف گروہ بنا دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف گروہ کی شکل میں جو ہے نا مسلمان داخل ہو رہے تھے مکہ مکرمہ میں، تو ابو سفیان کھڑے تھے، مختلف گروہ ان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، اور مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے انصار کے، اوس اور خزرج، تو یہ خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ وہاں سے ابو سفیان کے پاس سے گزرنے لگے تو یہ بھی گروہ کی قیادت کر رہے تھے، تو فرمانے لگے انتہائی جذبات میں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج ہم خون بہائیں گے مکہ مکرمہ کے لوگوں کا۔ تو خیر ابو سفیان نے سنا، ان کا گروہ گزر گیا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ابو سفیان نے عرض کیا کہ آپ کے صحابی سعد بن عبادہ نے یہ کہا کہ آج خون ریزی کا دن ہے، آج خون بہایا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہوگا، آج عفو کا دن ہوگا، آج درگزر کا دن ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ اہل مکہ کو جمع کر کے اور پھر ان کو بتایا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہاں سے نکالا، میں قتل کا منصوبہ بنایا، میرے اوپر اوجری ڈالی، مجھے نماز سے منع کیا، میرے صحابہ کو مارا گیا، یہ تو وہ گن رہے تھے اور دل میں خوف کھا رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اذهبوا،
تم جا سکتے ہو، تم آزاد ہو، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً لکھا۔ سید الشہداء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کس طرح، کس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ہند رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی، ابو سفیان کی اہلیہ تھی، اور اس سے حضرت حبشی جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، انہوں نے کہا میں تمہیں آزاد کروں گا، تمہیں اتنا مال دیا جائے گا اگر تم نے حمزہ کو قتل کیا۔ اچھا، پھر صرف شہید نہیں کیا گیا، ان کا پیٹ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا۔ ہند نے کوشش کی چبانے کی لیکن نہیں چبا سکی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، اپنے چچا کو دیکھا کہ بالکل یہ پورا پیٹ چیرا گیا ہے، اندر کا سب کچھ باہر نکلا ہوا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی، اب ذرا اندازہ لگائیں۔ لیکن اس کے بعد وہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیتے، کچھ نہیں کہتے، نہیں کہ نہیں میں تمہارا ایمان قبول نہیں کروں گا، تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے مجھے، نہیں نہیں نہیں، صرف اتنا کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سامنے نہ آئیں، کیونکہ آپ اگر میرے سامنے آئیں گے تو مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے، تو مجھے تکلیف ہوگی، اس لیے باقی کچھ نہیں کہا۔ ہند اسلام لے آئی، ان کا اسلام قبول کیا، بلکہ حدیث میں پھر ہند رضی اللہ عنہ سوالات بھی کرتے رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہیے، سوالات کرتے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تسلی سے، اطمینان سے ان کو جواب دیتے رہے ہیں، یعنی اس کا تذکرہ کبھی کیا ہی نہیں کہ آپ نے میرے چچا کو شہید کروایا، کبھی اشارتاً کنایتاً بھی بات نہیں ہوئی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دیکھا۔ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، حوازن بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہ بڑے تیر انداز تھے، یہاں تک کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، بہت مضبوط تیر انداز تھے، وہ قلعہ میں محصور تھے، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن ان کا محاصرہ ہوا۔ خیر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ وہاں سے ختم فرمایا، تو صحابہ نے کہا ان کے لیے بد دعا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں ان کے لیے دعا کروں گا، ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ تو 20 یوں واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کہ زیادتی کی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے ایک معاشرے میں جب کئی انسان، کئی افراد رہ رہے ہوں تو اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ دعا مانگنی چاہیے ہر دعا میں، یہ جملہ کہ اللہ جل جلالہ، یا اللہ ذل جلال والاکرام مجھے بھی ظالم نہ بنا، مجھے دوسروں کے لیے ظالم نہ بنا، اور دوسروں کو میرے لیے ظالم نہ بنا، ظالم کسی کے لیے نہ بنوں اور دوسروں کے ظلم سے محفوظ رہوں، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی سے ایسے اونچ نیچ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آپ عفو کو، درگزر کو پکڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا عملی نمونہ تھے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اس لیے عفو درگزر کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہاں یہاں پر دنیا میں تو ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، ہم نے معاف کر دیا، لیکن آخرت میں جو اجر لکھا ہوا ہے فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ذات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔